طویزات کے متعلق جو شرعی نصیحت ہے وہ کیا ہے؟ یہ سوال بھائی سے ہے، بھائی نے کیا ہے، طویز کاغذ کے اوپر لکھا ہوا یا کسی چیز کے اوپر، چمڑے کے اوپر لکھا ہوا اور گلے میں لٹکا لینا اور بازو پہ باندھ لینا، یہ اس طرح کے طویز ہوتے ہیں، کچھ دھاگے کے اوپر دم کروا کر پہن لیتے ہیں، اس کے اوپر گروہ ڈال کر باندھ لیتے ہیں کسی بیماری سے یا جادو ٹونا وغیرہ سے بچنے کے لیے، یہ کام کرواتے ہیں، خود جادو کرواتے ہیں جادو سے ہی بچنے کے لیے۔ پہلی بات، جس طرح میڈیکل سائنس کی کتاب کو چومنے چاٹنے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا، قرآن کے چومنے چاٹنے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا، اس طرح طویز کا، قرآنی آیات کا یا دیگر آیات کا لکھوا کر گلے میں لٹکانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم مجرم بن جائے گا، شرک میں مبتلا ہو جائے گا۔ اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ میرے پاس اس کے اوپر بہت زیادہ دلائل ہیں، لیکن میں چند آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روایت ابو ہریرہ سے ہے، سنن نسائی جلد نمبر 100 اور حدیث نمبر 381، جو شخص گروہ ڈال کر پھونک مارے تو اس نے جادو کیا، اور وہ جو جادو کرے گا وہ مشرک ہوگا، جس نے جادو کیا وہ مشرک ہو گیا، یعنی کہ شرک کرنے والا ہوگا، ایک عظیم گناہ میں وہ مبتلا ہو گیا۔ اس کے بعد علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے گلے میں کچھ لٹکایا، طویز، جو لوکٹ کہتے ہیں، تلکٹی لکھی ہوئی ہے، کچھ چیز لکھی ہوئی ہے، گلے میں کچھ لٹکایا تو وہ اسی پہ چھوڑ دیا جائے گا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت نہیں فرمائے گا، وہ اس کے اوپر اس کے بھروسے چھوڑ دیا جائے گا۔ اس کے بعد مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی خدمت میں 10 افراد آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 کی بیعت جو ہے وہ لے لی، ایک شخص کی بیعت نہیں لی۔ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص گلے میں طویز ہے، تو اس شخص نے اپنے گریباں میں ہاتھ ڈال کر طویز کو پکڑ کر کھینچ دیا، اتار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت لے لی، یعنی کہ طویز کے ہوتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیعت نہیں لی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا اسے برا سمجھا، طویز لٹکانے والے کو شرک کی ایک حصہ سمجھا، تو علیہ وسلم نے اس کی بیعت نہیں کی۔ ویسے لوگ یا انسان برے ہوتے ہیں، بادمالیوں پہ ہوتے ہیں، تو انبیاء اس لیے آتے ہیں تاکہ انہیں اچھائی کی ترغیب دے سکیں، عمل صالحہ کی ترغیب دے سکیں، خوشخبری سنا سکیں، ڈر سنا سکیں، لیکن اس شخص نے طویز لٹکایا ہوا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا، اس سے اس کی بیعت نہیں لی۔ اس طرح صحیح ابن حبان میں حدیث 6090 ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کے گلے میں طویز دیکھا لٹکا ہوا، تو حضرت عبداللہ نے فوراً بیوی کے گلے سے طویز اتار دیا اور کہا کہ عبداللہ کا خاندان جو ہے وہ شرک سے پاک ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ طویز لٹکانا جو شرک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے گھر میں قرآن مجید پڑے ہوتے ہیں، پورے قرآن پاک، لیکن چوری پھر بھی ہو جاتی ہے۔ سینکڑوں گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں، 95% گاڑیوں میں سفر کی دعا ہوتی ہے، 4 قول ہوتے ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوتی ہے، لیکن ایکسیڈنٹ پھر بھی ان کے ہو جاتے ہیں۔ لٹکانے سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس سے کچھ حاصل ہوتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا عظیم گناہ میں وہ مبتلا ہو جاتا ہے، شرک میں۔ قرآن میں سورۃ نساء آیت نمبر 48 میں ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، یعنی کہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس کے ساتھ جس کے چاہے گا وہ گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو ایسے عظیم گناہوں سے، بلکہ تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہمیں بچائے رکھے اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اس کے بعد سوال آتا ہے، کھانے میں اگر بھول جائیں بسم اللہ پڑھنا تو کیا کرنا چاہیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن نبی داؤد میں 3767 نمبر، علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کھانا شروع کرو تو اللہ کا نام لو، یعنی کہ بسم اللہ پڑھ لو۔ کیونکہ اس میں برکت بھی آتی ہے اور جو شیطان ہے وہ دور بھاگ جاتا ہے اس سے، اور اللہ تعالیٰ کھانے میں جو ہے برکت ڈال دیتا ہے۔
اس میں نیکیاں بھی ملتی ہیں کہ جب بسم اللہ وہ پڑھتا ہے. اور وسلم نے فرمایا اگر تم میں کوئی کھانا شروع کرے تو پہلے اللہ کا نام لے, بسم اللہ پڑھ لے. ہاں اگر وہ نام لینا بھول جائے شروع میں, تو جب یاد آئے درمیان میں یا آخر میں آپ کو یاد آتا ہے کہ میں نے بسم اللہ نہیں پڑھی, تو وسلم نے فرمایا کہ یوں پڑھ لو, بسم اللہ ہے اولہ آخرہ, بسم اللہ ہے اولہ آخرہ, یہ پڑھ لو. آپ کی جو بات جو شروع کرنے والی جو اللہ کے نام سے یہ بات پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کھانے میں برکت ڈال دے گا. اس طرح سوال آتا ہے کہ حاملہ عورت سے جب 4 ماہ کا حمل ہو جائے تو صحبت کی جا سکتی ہے. پہلی بات, حاملہ عورت سے 4 ماہ کے بعد ہم بستری کرنا اسلام میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا. 9 ماہ تک کہیں بھی منع نہیں کیا گیا, نہ حدیث میں ہے اور نہ قرآن میں ہے. اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے کہ مرد عورت کو چاہے کہ وہ ڈاکٹر سے رجوع کریں. عورت کمزور ہے یا کوئی اور وجوہات ہیں اس کے اندر, یا بچے کا کوئی مسئلہ ہے, ٹیسٹ کروائیں. اگر ڈاکٹر آپ کو منع نہیں کرتا ہم بستری کرنے سے تو آپ کو اسلام منع نہیں کرے گا, آپ ہم بستری یا سیکس کر سکتے ہیں اپنی بیوی سے. اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے کہ اس سے بچے کا اور ماں کا نقصان ہوتا ہے ہم بستری کرنے سے, تو لہذا آپ کو احتیاط کرنی چاہیے. کسی کی جان بچانا یا کسی بھی قسم کی ہیلپ کر دینا, یہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے اور یہ عمل صالح کی نشانی ہے. لہذا اس سے پرہیز کرنی چاہیے. بلکہ اسلام میں کہیں بھی منع نہیں کیا گیا, آپ 9 ماہ تک ہم بستری کر سکتے ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض اٹھاتے رہتے ہیں 4 ماہ کے بعد جو بچے میں جان آ جاتی ہے, یوں ہو جاتا ہے, تو ہم بستری نہیں کرنی چاہیے. اس میں کافی جو لوگ آگے نکل جاتے ہیں. اس قسم کا کوئی بھی مسئلہ اسلام میں نہیں ہے. اور بچہ جو ہے وہ کسی کمزور جگہ یا پاس نہیں پڑا ہوتا, بلکہ بچہ جو ہے وہ 3 پردوں میں پڑا ہوتا ہے. پہلی جو ماں کے پیٹ کا جو حصہ ہے وہ پردہ ہوتا ہے, دوسرا مادر رحم کا پردہ, اور تیسرا وہ جھلی جو اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوطی سے بنائی ماں کے رحم میں, جس میں وہ بچہ ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک مضبوط جگہ پہ جنین اس بچے کو رکھا. لہٰذا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہوتا, بلکہ آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں. اگر ڈاکٹر آپ کو منع کرتا ہے تو اس سے پرہیز کریں. اگر وہ منع نہیں کرتا کہیں بھی, اللہ کی جو شرعی حیثیت ہے, سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ حلالہ کیا ہے. حلالہ اس سے کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دے چکا ہو. 3 طلاق کے بعد شریعت میں کوئی گنجائش نہیں کہ اس کی بیوی اسے واپس آ جائے. اس کے بعد 3 طلاق کے بعد اس شخص کا دل کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو واپس لے آؤں, اپنے گھر اس سے نکاح کروں, تو اس کا نکاح کیا جاتا ہے کسی دوسرے شخص سے 10 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, 30 دن کے لیے یا 3 ماہ کے لیے, ایک مدت کے لیے اس کا کہیں اور نکاح کر دیا جاتا ہے. لہذا وہ اپنے جس کے ساتھ وہ حلالہ کے لیے نکاح کیا جاتا ہے اس کے ساتھ 1 ماہ, 2 ماہ, 3 ماہ رہے گی, اس کے ساتھ ہم بستری کرے گی. اس کے بعد پھر طلاق لی جائے گی اور سابقہ شوہر کے ساتھ اس نکاح ہوگا. اس کے علاوہ نکاح نہیں ہوگا. اس کو کہتے ہیں حلالہ. آپ دیکھیں کہ اس علماء نے, ان لوگوں نے عورتوں کی عزت کو, ان کی عصمتوں کو, ان کی آبرو کو پامال کرنے کے لیے کیا طریقہ ایجاد کیا ہے. اس سے عزت سلامت رہتی ہے کہ کسی اور شخص کے لیے دے دی جائے ایک مدت کے لیے, 1 ماہ کے لیے, 3 ماہ کے لیے, پھر وہاں سے طلاق لیں اور سابقہ شوہر کے ساتھ اس کا نکاح کر دیا جائے. اسلام یہ سکھاتا ہے ہمیں. اسلام تو ہمیں عورتوں کی عزت, آبرو, عصمت کو بچانے کی, حفاظت کرنے کی ترغیب دیتا ہے. اور یہ خود کہتے ہیں اپنے ہاتھوں سے آپ حلالہ کروائیں, ایسا کروائیں. سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1934 ہے, 1934 نمبر حدیث ہے. رسول اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے اور کروانے والے کو دونوں پہ لعنت فرمائی ہے.
کہ جو حلالہ کرے گا، جو حلالہ کروائے گا، دونوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس کے بعد کون سی گنجائش رہ جاتی ہے؟ ہاں ایک اور طریقہ ہے، اگر مرد طلاق دینے کے بعد 3 طلاق کے بعد عورت کی کہیں اور شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی جاتی، بلکہ اس نیت سے کہ اس کا گھر بس جائے دوسری جگہ، چلو ایک جگہ تو نہیں اس کا گھر بن پایا، اسے سال بعد، 10 سال بعد، ماہ بعد، 10 دن بعد اگر وہ شوہر طلاق دے دیتا ہے کسی وجہ سے، خود بخود ہی طلاق دے دیتا ہے اور عورت اپنے گھر بیٹھ جاتی ہے، اس کے بعد اس کی عدت کے بعد پھر دوبارہ اس کے سابقہ شوہر کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ یہ اسلام ہمیں اجازت دے سکتا ہے۔ جو حلالہ کرنے کی توبہ، اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے، ایسی گمراہی سے بچنا چاہیے، ایسے لوگوں کے پاس بھی نہیں بیٹھنا چاہیے جو حلالہ کرتے ہیں، کرواتے ہیں، یا ان کے اوپر جو فتویٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شر سے ہمیں محفوظ رکھے۔